کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی جھوٹی خبر سن کر صحابہ کرام میدان چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی محبت ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بے شمار فضائل، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ وہ مقدس طبقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں ہی عطا فرمائی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر ان کے جتنی چھوٹی موٹی کوتاہیاں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، اولیاء بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ وہ منتخب جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نصرت اور تائید اور مدد کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ چنے چنائے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں بھیجا۔ پھر ان کی محنت، ان کی مدد اور ان کی قربانیوں کے حوالے سے بے شمار داستانیں اور واقعات موجود ہیں۔ نبی کی محبت کے حوالے سے صحابہ کرام کے مقابلے میں تو کوئی کیا آتا، بہت دور دور تک بھی کوئی نہیں آ سکتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، اور اس طرح کے بہت سے ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے کلمات اور وحی نازل فرمائی۔ آج کے زمانے میں ایک شخص جو بظاہر تو بڑا صلح پسند ہے، جو اتحاد امت کا بظاہر داعی ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے، لیکن پتہ نہیں اس فرقے کو صحابہ سے کیا الرجی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ ان کی کتابوں میں صحابہ کے بارے میں بے شمار بکواسات بھری پڑی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے غلاظت میں، صحابہ کے خلاف بکواس میں، صحابہ کے بارے میں اپنا غصہ اور اپنا صحابہ کے حوالے سے جو غیظ و غضب ان کے دل میں ہے اس کو نکالنے میں مختلف مواقع پر انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ حال ہی میں جواد نقوی جو کہ ایک پاکستان کا معروف شیعہ رہنما ہے، ان کا عالم ہے، ان کا آغا ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں بڑا معتدل اور ان کی باتیں بھی بڑی معتدل، لیکن کیا کریں کہ اندر کا جو حقد ہے، جو غصہ ہے، جو صحابہ کے حوالے سے ان کے دلوں میں یوں سمجھے کہ کفر ہے، وہ موقع بے موقع وہ سامنے آتا ہی ہے، وہ چھپتا نہیں۔ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی جھوٹی خبر سن کر صحابہ کرام میدان چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ وہ واقع جنگ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت پر لوگوں نے، کسی نے افواہ اڑائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، تو اس واقعے کو لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحابہ تو بھاگ گئے تھے، لیکن خامنائی کی موت پر اس کے جو ماننے والے ہیں، موجودہ زمانے کے شیعہ، وہ ڈٹ گئے، انہوں نے میدان نہیں چھوڑا، یعنی ان کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان مقدس شخصیات کے ساتھ۔ کیا نسبت ہے ان کو ان سے یار؟ پوری دنیا کے اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، نیک لوگ سب مل کر ایک صحابی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان کو حضور کا جو دیدار ملا ہے وہ ان سب کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔
اب اس دیدار کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈٹ گئے تھے اور وہ بھاگ گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ بھاگنے والے ہوتے تو آج اسلام یہاں تک کیسے پہنچتا ہے؟ کیونکہ ہم تو حضور کا اسلام اور صحابہ کا اسلام ماننے والے ہیں، اور تمہارا اپنا ایک حساب کتاب ہے. تو یہ بات بظاہر بہت غلط ہے. اس کے علاوہ ایک شہنشاہ نقوی ہے ان کا، وہ کہتا ہے ہمارا سینہ ٹھوک کر یہ عقیدہ ہے کہ ان کے تمام امام جو ہیں وہ صحابہ سے بہتر ہیں. انبیاء کے بعد تمام صحابہ حتیٰ کہ ابو بکر و عمر عثمان علی کے مقابلے میں یہ ائمہ جو ہیں ان کے، وہ ان سے آگے ہیں اور معصوم ہیں. بس ان کو موقع چاہیے. تو انہوں نے موقع بموقع اس طرح کی حرزہ سرائی کی ہے، صحابہ کے بارے میں فضول قسم کی غلط باتیں کی ہیں جو کہ بالکل ہی نامناسب ہیں. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں، اور اگر ایسا کوئی غلط عقیدہ یا کوئی کفر ان کے دلوں میں ہے بھی تو اس کو اپنے دلوں کی حد تک رکھیں، اس کو باہر نہ نکالیں. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما